پتہ چل گیا. میں ایک جگہ اشرا پڑھنے کے لیے گیا، ہمارے اہل سنت کے ایک بھائی آئے اور آپ نے کہا کہ آپ تو صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں مجالس میں، آپ صحابہ کرام کی مخالفت کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ کی قسم ہم تو صحابہ کرام پہ درود پڑھتے ہیں. میں نے بڑی ذمہ داری کا جملہ کہا ہے، ڈر کے نہیں کہا، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. میں نے کہا اللہ کی قسم ہم تو صحابہ کرام پر درود پڑھتے ہیں. کہا کیسے؟ میں نے کہا حبیب ابن مظاہر صحابی ہے یا نہیں؟ یار میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں توجہ کے ساتھ. میں نے کہا حبیب ابن مظاہر صحابی رسول ہے یا نہیں؟ زہیر ابن کیل صحابی رسول ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہے. تو میں نے کہا ہے تو پھر آپ نے کبھی ہماری زبان سے توہین سنی ہے؟ آپ نے سنی ہے؟ ہم نے تو ہمیشہ درود پڑھے ان پر. کیوں درود پڑھے ہے؟ اس لیے کہ یہ صحابی ہو کر درود والوں کے ساتھ تھے. بات پہنچ گئی سامعین محترم، ہمارا جھگڑا تو نہیں ہے کسی کے ساتھ، لیکن اس آنسو نے کیا کیا؟ مظلوم پہ نکل کر پہلا کام تمہیں ظالموں کے خیمے سے نکال دیا اور مظلوم کے دروازے تک پہنچا دیا. ہمیں معرفت نہیں تھی، دشمن کو معرفت ہو گئی. دوسرا کام اس آنسو نے کیا کیا؟ آپ کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو. آپ نے دیکھا کس کو شہید کیا گیا. میں کس پہ رو رہا ہوں؟ وہ حسین جو کائنات کا اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہے، وہ حسین جو اپنے زمانے میں سب سے بڑا شجاع ہے، وہ حسین جو اپنے زمانے میں سب سے بڑا عادل ہے، وہ حسین جو اپنے زمانے میں سب سے بڑا سخی ہے، وہ حسین جو اپنے زمانے میں سب سے بڑے زاہد ہے. میں جملے کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں. وہ حسین کائنات کی جو تمام عالی ترین صفات کا مجموعہ ہے. نہیں، چھوٹا جملہ ہے. حسین کی فضیلت اس میں نہیں ہے کہ یہ صفات حسین میں ہے، ان صفات کی فضیلت اس میں ہے کہ یہ حسین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اچھا، جب یہ صفات حسین کے ساتھ جڑی، اس صفات کو حسین نے معراج کر. اب کربلا میں کیا چیز قتل ہوئی؟ عدل سے ہر بندہ محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ شجاع سے ہر ایک محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ صحابہ سے ہر بندہ محبت کرتا ہے، اچھی صفات سے ہر ایک محبت کرتا ہے. جب بھی کہیں ظلم ہو آپ کے دل میں ایک کھیس اٹھتی ہے، کاش اس ظلم کے مقابلے میں کوئی عدل کرنے والا ہوتا. ہم جو ان ایام میں روتے ہیں اس لیے نہیں روتے حسین قتل ہوئے، ہم اس لیے روتے ہیں حسین کا قتل نہیں ہوا، کربلا میں عدل کو ذبح کیا گیا، کربلا میں شجاعت کو ذبح کیا گیا، کربلا میں غیرت و حمیت کو ذبح کیا گیا، کربلا میں جان مردی کو ذبح کیا گیا. سامعین محترم، کربلا میں کائنات کی تمام عالی ترین صفات کو ذبح کیا گیا اور ہم ان صفات کو ذبح نہیں ہونے دیں گے. ہم ان صفات کو ذبح. اب میں ان صفات پر روؤں، پہلا کام یہ صفات مجھ سے سوال کریں گی، اے مجھ پر رونے والے تو تیرے اندر ہے؟ تمہارا پہنچ گیا ہے؟ اے عدل پر رونے والے تو خود عادل ہے، اے شجاعت پر رونے والے تو خود شجاع ہے، اے سخاوت پر رونے والے تو خود سخی ہے. جب صفت مجھ سے سوال کرے گی تو پھر خود بخود میرے اندر اس صفات پیدا ہونے شروع. باتیں یہ دوسرا مرحلہ ہے، لیکن یہ پہلے سے افضل ہے. وہ جو پہلے تمہیں مظلوم کے کیمپ، ظالم کے کیمپ سے نکال کر مظلوم کے دروازے پہ لایا تھا نا، وہ پہلا درجہ تھا. لیکن جب صفات کو تم رو، یہ دوسرا درجہ تھا. ایک جملہ اور آج کی بہتر آپ کی ذہن تمام کر رہا ہوں. لیکن تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ حسین کے دروازے پہ جاؤ اور جا کر یہ کہو کہ حسین میں آپ پر جنت کے لالچ میں نہیں ہوتا، کہ حسین میں آپ پر جہنم کے خوف سے نہیں ہوتا. پھر میں کیوں روتا ہوں آپ پر؟ اس لیے کہ آپ ہیں اس قابل آپ پر رویا جائے. آپ اس قابل ہیں آپ پر رویا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات کا جو عبادت کے متعلق کہ خدا تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا جنت ملے، یہ تاجروں والی عبادت، اس لیے نہیں کرتا جہنم کا خوف، یہ غلاموں والی عبادت. اس لیے عبادت کرتا ہوں تو لائق عبادت. ہم اس لیے حسین پر روتے ہیں، حسین رونے کے لائق. ہم نہیں سمجھے
ہمیں رسالت نے سمجھایا. کب سمجھایا؟ کب سمجھایا؟ جب حسین دنیا میں آئے رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے نواسے کو لیا. روایت میں رسول اللہ نے سر جھکایا. حسین کی پیشانی کو بوسہ دینا چاہتے تھے کہ اتنے میں جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ ٹھہریے. جبرائیل خوشی کا موقع ہے, چند لمحے تو خوش ہونے دیں. کہنے خوشی سے پہلے کربلا سناؤں گا. اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے. خدا کی قسم حسین میں رونے کے لیے کسی ذاکر خطیب کی ضرورت نہیں ہے, فقط تصور ضروری ہے. تو میں نے جملہ کہا ہے نا, اے حسین تو اس لائق ہے کہ تجھ پہ رویا جائے, اس لیے کہ تجھ پہ رسول خدا روتے ہیں. اے حسین تو اس لائق ہے کہ تجھ پہ رویا جائے, اس لیے کہ تجھ پہ زہرا روتی ہے. اگر اللہ فقط روتی ہی نہیں ہے آزادار, فقط سیدہ روتی ہی نہیں ہے, بلکہ علماء نے لکھا ہے ایام ازاں میں ایک عورت کا جوان بیٹا فوت ہو گیا. اس عورت نے اپنے بیٹے کو دفن کیا, ایک دن بھی اپنے بیٹے کا ماتم نہیں کیا. زہرا کے لال کی فرش عزا پہ بیٹھی رہی. 11 یا 12 محرم میں جب اپنے بیٹے کی قبر پہ پہنچی نا, عجب منظر دیکھا. ایک سیاہ برقعے میں لپٹی ہوئی بیوی ہے, اس خاتون کے بیٹے کی قبر پہ بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہے. گئی بس بستہ کہتی ہے خاتون یہ میرے بیٹے کی قبر نہیں ہے, تو بھول گئی ہے شاید میرے بیٹے کی کوئی اور قبر ہو, یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے, تو میرے بیٹے کی قبر پہ کیوں بیٹھ کر رو رہی ہے؟ اس خاتون نے سر نہیں اٹھایا اور روتے ہوئے کہا مجھے پتا ہے میرے بیٹے کی قبر ہے. اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. خدا تمہارے ان آنسوؤں کو قبول کرے. تمہارے ان آنسوؤں کی بدولت خدا تمہاری آنکھوں کو اس قابل بنائے کہ یوسف زہرا کی زیارت کر سکے. اللہ میں بس بڑی جلدی سے گزر جاؤں گا, چند جملے کروں گا. آج پہلی محرم ہے نا, اللہ وہ کیا کہتی ہے, ایک خاتون شاید تجھے پتہ نہیں ہے یہ میرے بیٹے کی قبر ہے. اس برقعے والی بیوی نے کہا مجھے پتا ہے یہ تیرے بیٹے کی قبر ہے. جب تجھے پتا ہے یہ میرے بیٹے کی قبر ہے پھر تو میرے بیٹے کی قبر پہ آ کے کیوں روتی ہے؟ تو اس لیے کہ تو 10 دن میرے بیٹے کو روتی رہی. اجرکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے. اجرکم عند ربکم, اجرکم یہی حق ہے رسول کو غصہ دینے کا. اس لیے کہ تو 10 دن میرے بیٹے کو روتی رہی ہے, آج میں قرض چکانے کے لیے آئی ہے. نہیں ایک جملہ میرے دل کہتا ہے, میں چھٹے امام سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں. ان لوگوں کے لیے جن نے زباری کی ہے نا, امام حسین کی زباری, کہتے جس شخص نے ایک مرتبہ مولا حسین کی قبر کی زیارت کی, چھٹے امام فرماتے ہیں جب وہ دنیا سے جاتا ہے, اس روایت کو سنیے گا نہیں محسوس کیجیے گا. جس شخص نے مولا حسین کے روزے کی زیارت کی ہے خدا ان کی زیارت کو قبول کرے اور زیارت کو بچانے کی توفیق دے. اور جن کو آج تک یہ زیارت نصیب نہیں ہوئی, روتا ہوا اس پہلی محرم کی عشرت میں میں خدا سے دعا کرتا ہوں, خدا ہمیں برکت کے ساتھ امام کی زیارت نصیب کرنا. اللہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو شخص کی ایک مرتبہ حسین کے روزے پہ جا کر ان آنکھوں سے حسین کے روزے کی زیارت کرتا ہے, جب وہ دنیا سے فوت ہو جاتا ہے نا, اس کی پہلی رات تک سارے گھر والے اسے قبر میں دفن کر کے واپس اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں نا, یہ قبر میں تنہا ہوتا ہے, اس کی قبر میں زہرا آ کے بیٹھ جاتی ہے. میں نے پڑھ دیا جملہ, تمہیں سمجھ آیا نا, میں نے جملہ کر دیا, اگر آپ کو سمجھ آ گیا خدا کرے سمجھاتا ہوں. کہتے اس امدار کی, اس حسین کے زمان کی قبر پہ زہرا آ کے بیٹھ جاتی ہے اور یہ جملہ کہہ کے بیان کرتی ہے, اے میرے بیٹے حسین کے زمان, تو نے تکلیفیں برداشت کر کے میرے بیٹے حسین کی زیارت کی تھی قبر کی, آج میں شکستہ پہلو کے ساتھ. اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے. کون حسین ہے؟ وہ حسین جو اس لائق ہے جس پہ رویا جائے, جس پہ رسول خدا روتے ہیں, جس پہ جناب زہرا روتی. آیت اللہ حسین بس جانا نے اس روایت کو نقل کیا, بس ایک روایت آپ کی زحمت تمام کر.
کہتے ہیں کہ حسین دنیا کی تشریف لائے، جبرائیل امین نے آ کر رسول اللہ خدا کا خبر سنا، رسول خدا نے دنیا دیا، لیکن اس سے پڑھ کر حسین بختیار نے روایت کرتے فرماتے کہ ابھی حسین دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی نور حسین شکم عطر جناب سیدہ میں منتقل ہوا تھا۔ جب رسول اللہ کی بیٹی نماز کے لیے مصلی پہ بیٹھتی، جیسے ہی نماز فجر پڑھ کے مصلی پہ بیٹھتی تھی تسبیح پڑھنے کے لیے، تو بی بی فرماتی ہیں کہ ایک آواز آتی تھی، اماں انا العطشان، اماں میں پیاسا ہوں۔ سیدہ جی بھر کے مصلی پہ بیٹھ کر ہوتی تھی۔ پھر جب ظہرین کی نماز مکمل کر کے جناب سیدہ پھر مصلی پہ بیٹھتی، پھر تحقیقات شروع کرتی، پھر ایک آواز آتی، اماں انا العریان، اماں میرے جسم پر لباس نہیں ہے۔ تو میں یہ روایت آپ تک پہنچا پاؤں، اماں میرے جسم پر یہ لباس نہیں ہے۔ کہتے ہیں تیسری مرتبہ جب ظہرین کی مغربین کی نماز سے فارغ ہو کے رسول خدا کی بیٹی مصلی میں بیٹھتی تھی، پھر آواز آتی تھی، اماں میری ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ یہ منظر کوئی ایک دن کا منظر نہیں تھا، 2 دن کا۔ آپ اور میں کتنے دن روئیں گے؟ 10 دن روئیں گے، 20 دن روئیں گے، 40 دن روئیں گے، 2 مہینے 8 دن روزگاری کریں گے، پھر اس کے بعد بھول جائیں گے اگلے سال تک۔ لیکن انوار جب سے نور عطر حسین شکم عطر جناب سیدہ میں منتقل ہوا، ہر روز یہی منظر دہرایا جاتا۔ سیدہ کئی گھنٹے مصلی پہ بیٹھ کے گریہ کرتی۔ روایت میں ایک دن اچانک رسول خدا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے نا، کیا دیکھا؟ زہرا مرضیہ اپنے مصلی پہ بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے جناب سیدہ کا گریہ برداشت نہیں کیا، آگے بڑھے، بی بی کے سر پہ دست شفقت پھیرا، کہا زہرا میری زندگی میں تیری آنکھ میں آنسو۔ پتہ نہیں کس کو میرا جملہ سمجھ آیا ہے، میں نے مصاحف کا بہت بڑا جملہ پڑھا ہے، کہ زہرا میری زندگی میں تیری آنکھ میں آنسو۔ کہا بابا کیسے نہ رہوں، جب سے یہ نور آیا ہے ہر روز یہ 3 آوازیں لگاتا ہے۔ کہا بھی بیٹی کیا آواز ہے؟ کہا بابا پہلی آواز لگاتا، اماں انا العطشان، اماں میں پیاسا ہوں۔ دوسری آواز لگاتا، اماں انا العریان، اماں میرے جسم پر لباس نہیں ہے۔ تیسری آواز لگاتا، اماں انا میری ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ جب 3 آوازیں لگا لیتا ہے، کہا بی بی یہ تیرا بیٹا ہے، جو پہلی آواز لگاتا ہے نا، اس کو میری امت 3 دن کا پیاسا شہید ہے۔ یہ اپنی اس پیاس کو یاد کر رہا ہے۔ کہا بابا تو اتنے ظالم ہوں گے وہ میرے بیٹوں کو 3 دن تک پانی نہیں دیں گے؟ کہا اتنی نہیں، جو دوسری آواز لگاتا ہے نا، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے بعد لباس بھی جسم سے لوٹ لے گا۔ ایک جملہ مصیبت کا کہوں گا بتاروں، آج پہلی محرم ہے، شاید یہ فرصت سیدہ کے واقعہ میں قبول ہو جائے۔ میں بس کہوں گا بی بی معاف کرنا، اگر بات اتنی ہوتی کہ لباس لوٹ لیں گے شاید ہم نہ روتے، لیکن ظالموں نے لباس کے ساتھ حسین کے جسم کے حصے بھی لوٹ لیے۔ حضرت من اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ کہا بابا یہ جو کہتا ہے اماں میری ہڈیاں ٹوٹ گئی، کہا بیٹی لباس لوٹنے کے بعد پھر تیرے بیٹے کی لاش کو ظالم گھوڑے دوڑائیں گے۔ جیسے یہ جملہ کہا نا، بیوی نے ایک مرتبہ تڑپ کر کہا بابا آپ موجود ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے بابا بھی ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا میں دکھیاری ماں منظر دیکھ لی؟ کہا آپ بھی نہیں ہوگی۔ کہا اس کا بھائی حسن ہوگا؟ کہا حسن بھی نہیں ہوگا۔ کہا پھر بتائیے میرے بیٹے میں روئے گا کون؟ میرے بیٹے میں روئے گا کون؟ کہا زینب ہوگی ضرور لیکن رونے کوئی نہیں دے گا۔ سکینہ ہوگی، آج ان کا ماتم ہے نا، جو وہ رونے والے تو تھے لیکن انہیں رونے نہیں دے گیا۔ سکینہ بابا میں روتی تھی، شمر تماچے مارتا تھا۔ اللہ نے بس کہا پھر کون روئے گا؟ اس وقت رسول خدا نے یہ جملہ کہا بیٹی اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا اور جس کے بزرگ تیرے حسین کا ماتم کریں گے، جس کا جواب تیرے علی اکبر کا ماتم کریں گے، جس کا کم سن تیرے محمد اصغر کا ماتم کریں گے، اور جس کی پردہ دار بیٹیاں
ألا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون